اوپر والے مالک کے خوبصورت ناموں سے پرمیشور سرویشورا سرشٹی کرتا اکشر پربرہما یہووا اللہ اور واحد یہاں پر ڈائس پر تشریف فرما یادیا گوڑ صاحب، ہیڈ ماسٹر رام چندریا صاحب، محمد رفیع بھائی، ممتاز امام صاحب اور میرے سامنے موجود سبھی بزرگ، نوجوان اور پیارے بچوں، نمسکار، ست سری اکال، پریز دا لارڈ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان میں، بھارت میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ رہنے کے تعلق سے یہاں پر سدبھاونا سماویشم کے عنوان سے ہم یہاں پر جمع ہوئے۔ اس موقع پر ایک اہم پہلو یونٹی کا، ایکتا کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مجھ سے پہلے جو اسپیکرز آئے ہیں انہوں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ساری انسانیت کے ماتا پتا ایک ہیں، our most ancient forefathers are one۔ تو ہم سب میں وہی خون بہہ رہا ہے، تو ہم آپس میں اس طرح ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ پھر آپ کے سامنے یہ بھی بات بتائی کہ واستو میں جو سچا دھرم ہے ہم سب کا، چاہے ہم اسے الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں اور وہ بھی ایک ہے، اسی کو سکھانے، اسی کو یاد دلانے کے لیے بار بار ہمارے مالک نے پیغمبروں کو بھیجا، سندیش تھا، پروفیٹ، ایشدوت، پروکتا، بھولے ہوئے اس سبق کو وہ بار بار یاد دلاتے رہے۔ یہ بھی ایک بہترین یونٹی کی بنیاد ہے۔ میں اس سے ہٹ کر ایک اور بنیاد آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ریسنٹ میں جو پہلگام کے اندر ٹیررسٹ اٹیک ہوا اور پھر انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں کانفلکٹ ہوا، یہ بہت ریسنٹ ہے، ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ اس موقع پر یہ اٹیک جو آپس میں یہ جو کانفلکٹ ہوا، اس کے بعد میں پاکستان کے آرمی چیف کا ایک بیان آیا کہ the army chief of Pakistan Asim Munir he gave a statement۔ وہ اسٹیٹمنٹ دے کر انہوں نے ایک پرانے گھاؤ کو تازہ کیا۔ وہ اسٹیٹمنٹ کیا تھا؟ وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک قوم نہیں ہو سکتے۔ ہندوز اینڈ مسلمس can never be one nation۔ اور آگے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوز اینڈ مسلمز آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ ان آل ایسپیکٹس آف لائف۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر، کوئی بھی ایسپیکٹ کے اندر لائف کے، ہندو میں اور مسلمان میں کوئی سمانتا نہیں۔ یہ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح سے بہت سارے لوگ اس سے پہلے دے چکے ہیں، اور اصل جو یہاں پر مطلب بات ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کی بنیاد وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن سے جوڑتے ہیں۔ They give this statement as if they are speaking on behalf of the Quran and on behalf of Islam، ہے نا؟ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ ہندو اینڈ مسلم کین نیور بی ون نیشن، یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے کیا؟ اس میں کوئی ستیہ ہے یا پھر یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے اور اسے کنڈیم کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انڈین مسلمز کے لیے، ہندوستان میں رہنے والے سارے مسلمانوں کے لیے یہ ایک گولڈن اپرچونٹی کہ یہ اسٹیٹمنٹ کا ہم کھل کر پبلک کے سامنے منہ توڑ جواب دیں کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے۔ We are one nation. All Hindus and all Muslims and all Christians and Sikhs and everybody in India, we are one nation. And you cannot break us. آپ کتنے بھی کوشش کر لیں، آپ ہمیں توڑ نہیں سکتے۔
یہ جو خیال ہے مگر یہ اسی کی بنیاد پر بھارت کے ٹکڑے کیے گئے نا. تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں ہو سکتے, دس از سم تھنگ اراؤنڈ 75-80 years old, مے بی مور لائک اینشنٹ, اس سے اور پرانی ہو سکتی ہے. لیکن اس کا جو نقصان تھا یہ ہم نے آزادی کے ٹائم پر دیکھا, اور مسلمانوں نے کیا, سب نے نہیں کیا مگر بہت سارے لوگوں نے کیا. انہوں نے دھرم کے نام پر ایک زمین کا ٹکڑا الگ مانگا ہے نا, اس کا پھر انہوں نے نام پاکستان رکھا, اور انہوں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یعنی یہ جو کلمہ ہے, جو کریڈ ہے, جسے مطلب ایمان لانے کے لیے یا ایمان والے جو پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ means there is no deity except Allah, except the deity. اللہ مطلب الالہ, the deity, the one who is worthy of worship. وہ جو اپاسنا کے یوگیہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں ہے, وہ ہے نا, یہ اس کا مطلب ہے. مگر انہوں نے کیا کیا, اب اس اسٹیٹمنٹ کو لے کر انہوں نے کس سے جوڑا, پاکستان سے جوڑا, ٹھیک ہے, اور بتایا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ. تو اب اسلام کے نام پر وطن یا پھر دھرتی کو توڑا گیا, ہماری بھارت ماتا کو توڑا گیا, اس کو ایک الگ دیش بنایا گیا, پہلے پاکستان بنا, بعد میں پھر وہ آپس میں بھی نہیں چلا سکے, نہیں نبھا سکے, تو پھر وہ پاکستان بنا اور بنگلہ دیش بنا. وہاں پر ٹوٹنے کی کیا وجہ تھی, وہاں پر تو ایمان والے سب آگے تھے نا, سارے مسلمان, ان کو ایک جگہ دے دی گئی تھی, پھر یہ مسلمانوں نے آپس میں دو ٹکڑے کیوں کر لیے. یہ سب سوچنے کی بات ہے نا, ان پر سوچیں گے تو پتا چلے گا اصل میں دیش کا بٹوارا کرنے کے پیچھے یہ تو ایک انہوں نے ریزن بنا کر مس یوز کر لیا, کلمے کو مس یوز کر لیا, اسلام کو مس یوز کر لیا. ورنہ اگر کلمہ ہی ان کے آپس میں اتحاد کی اور سارے مسلمانوں کے لیے ایک الگ دیش کی اگر وہ واقعی بنیاد ہوتی, تو پھر یہ بنگلہ دیش سے یہ لوگ الگ نہیں ہوتے, کیونکہ کلمہ تو بعد میں بھی یہ لوگ پڑھتے رہے, بنگلہ دیش کے لوگ اور پاکستان کے لوگ بھی پڑھتے رہے. So it should have kept them united, no? If the basis of their separation was the kalma and was Islam, then these are Muslims, Bangladeshi Muslims, and these are Muslims, Pakistani Muslims. The kalma should have kept them united. But the kalma was not the real reason. Islam was not the real reason. And they have misguided at that time also, and that misguidance continues till today in a full-fledged manner in Pakistan. وہاں کے لوگ ابھی بھی اسی بات کو مانتے ہیں, اور انہوں نے یہ یعنی آرمی چیف یہ بیان دے رہا ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک قوم نہیں ہو سکتے. It represents, how living this ideology is in their minds. And somewhere this ideology is reflected in some Muslims in India also. بھارت کے مسلمانوں میں بھی یہ آئیڈیالوجی آج بھی بعض مسلمانوں میں باقی ہے. کیوں باقی ہے؟ کیونکہ انہیں ایسے ہی بتایا گیا. They have been educated in this way in the name of Islam, in the name of Quran. ان کو بتایا گیا کہ نہیں اسلام بتا رہا ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک قوم نہیں ہو سکتے. عام مسلمان قرآن پڑھتا نہیں, قرآن ہماری مدر ٹنگ میں ہے نہیں, ہماری مدر ٹنگ عربی نہیں ہے. میجورٹی مسلمان قرآن کو پڑھتا اگر ہے تو عربی میں پڑھتا ہے, سمجھتا کچھ نہیں. تو پھر دھرم کے نام پر, ریلیجن کے نام پر جو کچھ بھی اسے دیا جاتا ہے اوپر سے, وہ ایسے ہی آنکھ بند کر کے لے لیتا ہے, اور پھر اس کو نہیں معلوم, وہ ویریفائی نہیں کرتا, نہیں کر سکتا, لیزی ہے, کرنا نہیں چاہتا, معاف کرنا, کہ وہ کراس چیک کر کے دیکھے کہ جو یہ بات بتائی جا رہی ہے دھرم کے نام سے, کیا واقعی دھرم یہی شکشا دے رہا ہے, کیا ہمارا دین یہی تعلیم دے رہا ہے. یہ وہ چیک نہیں کرتا, وہ مان لیتا. اور آج وہ اسی یعنی بہت سارے مسلمان انڈیا کے آج اسی ایک کنفیوژن کی سٹیٹ میں ہوں گے, کیونکہ اب یہ جنگ جیسا یہ چھڑ چکا ہے, کانفلکٹ چھڑ چکا ہے, وہاں سے یہ بیان آ گیا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیا کہنا چاہیے, واٹ از آور اسٹینڈ, واٹ از آور پوزیشن. دے کی ناٹ ٹیک اے اسٹینڈ بیکاز دے ڈونٹ نو, ان کو معلوم ہی نہیں ہے نا قرآن کا پوزیشن کیا ہے. میں بہت بریفلی آپ کے سامنے قرآن کا پوزیشن رکھوں, کیونکہ یہ آستھا سے جڑی ہوئی بات ہے نا. اب ہم اگر یہ دل میں یہ بات ہے اور یہ پھر چوری کی بات ہو جائے گی, یہ پھر واقعی میں دیش دروہی کی بات ہو جائے گی, کہ دل میں تو آپ کی لائلٹی وہاں پاکستان کے ساتھ میں ہے لیکن آپ کہہ نہیں سکتے.
ہے نا, کیونکہ اب سرکمسٹانسز ویسے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کہیں. پہلے کہتے تھے اڑ کے اچھل اچھل کے کہتے تھے, ہے نا, they used to declare it openly, but now circumstances do not allow them to say this publicly, and that is why when many Muslims are now praising the government کہ بھئی آپریشن سندور بہت اچھا کیا, الگ الگ پولیٹیکل پارٹی کے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں, الگ الگ دھارمک جو سنستھائیں ہیں مسلمانوں کی, اسلامک آرگنائزیشن, وہ بھی کہہ رہے ہیں, تب بھی ایک یہ مسٹرسٹ رہے گا نا, باقی یہ ڈاؤٹ رہے گا, یہ سسپیکٹ رہے گا کہ ارے بھئی یہ دل سے بول رہا ہے یا پھر ابھی یہ سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ڈپلومیٹک انداز میں یہ بات کر رہا ہے, اپنی جان بچانے کے لیے, اپنی کھال بچانے کے لیے. کیونکہ آج اگر کہیں گے کچھ بھی تو پھر اب کیا ہوگا, ہے نا, بہت برا انجام بھگتنا پڑے گا, تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح سے کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, ایسا بہت لوگ سوچتے ہیں. یہ جو پیٹریوٹزم ابھی آج کا مسلمان, انڈین مسلم بتا رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے, ریئل میں نہیں ہے. ریئل میں لائلٹی وہیں پر ہے. میں قرآن کی کچھ آیتوں سے آپ کے سامنے اس کا یہ رکھوں گا. ویسے تو یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے نا, بہت ڈیٹیل میں اس بات کو سمجھا سکتا ہوں, لیکن یہ خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے کہ آپ قرآن کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتائیں کہ ٹو نیشن تھیوری رانگ ہے, ٹو نیشن تھیوری ان اسلامک ہے. اور میرے جتنے دوسرے بھائی ہیں وہ لوگ پہلے سے ہی, یعنی یہ تو آپ دیکھیں ہندوؤں کی یا ہندوستان کے لوگوں کی یہ پرمپرا رہی ہے, سب کو لے کر چلنے کا مزاج ہندوؤں کا مزاج. یہ دوسرے دھرم میں جب لوگ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو ایک سیپریٹسٹ مینٹیلٹی کے اندر بنا لیتے ہیں, وی آر ڈیفرنٹ, وی ہیو نو ریلیشنز ود دیم, اور اپنی پرمپرا سے, اپنے اتہاس سے, اپنی ہسٹری سے, اپنے کلچر سے, اپنی لینگویجز سے, اور اس سناتن دھرم سے جس کو ہر دور میں یاد دلایا گیا, اس سے اپنا رشتہ کاٹ کے بتا دیں نو وی آر اے نیو, وی آر برانڈ نیو, وی آر لیٹسٹ, وی آر اپڈیٹڈ ریلیجن, nobody else has any guidance except us. صرف ہمارے پاس ہے گائیڈنس, کسی اور کے پاس گائیڈنس نہیں ہے, سب گمراہ ہیں, all are misguided. وہ تو آلریڈی شری رام چندر جی کو, شری کرشن کو, شیو جی کو, پاروتی جی کو, ویدوں کو, اپنشد کو, گیتا کو وہ آلریڈی ریسپیکٹ کرتے ہوئے وہ عیسیٰ مسیح کو بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں, ہولی بائبل کو بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں ہندو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں, قرآن کو بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے خون میں ہے ریسپیکٹ. یہ بھارت کی پرمپرا رہی ہے سب کو ساتھ میں لے کر چلنا. مگر اب یہ چونکہ الگ اپنے آپ کو بتا کر ایک سپیریورٹی کمپلیکس میں آ کر لوگوں کو بتا رہے ہیں وی آر گریٹ, وی آر سپیریئر. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے مطلب یہ باتیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. دیکھیے ایک 6 سٹیجز میں آپ کو بات بتاؤں, قرآن مطلب شارٹ میں بتاؤں گا, لمبا نہیں جاؤں گا. جب کبھی پیغمبر بھیجے گئے, prophets were sent when people were misguided. آپ نے شروع میں وہ بھی سنا بھگوت گیتا کا شلوک, یدا یدا ہی دھرمسیا گلانر بھوتی بھارتا. جب جب دھرم کو نقصان پہنچا اور ادھرم بڑھ گیا تو پھر اس کے بعد دھرم کی دوبارہ سے استھاپنا کرنے کے لیے, اس کو دوبارہ اسٹیبلش کرنے کے لیے بار بار پرماتما آتے رہے, ہے نا. پرماتما کس پر آئے, جس پر آئے ان کو ایش دور کہتے ہیں, ان کو پروفٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جب جب آئے ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. یہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے, یہ 7:73 میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اور ثمود ایک بستی ہے, ایک لوگوں کا گروہ ہے, ان کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح, پروفٹ ہیں, صالح علیہ السلام کو بھیجا. Who is saying this? یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. صالح is the prophet, the people are misguided. تو misguided لوگوں کو بھائی بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ Prophet is the most righteous person نا بھائی on the earth at that time when he is there. یہ گمراہ لوگ, بھٹکے ہوئے لوگوں کا بھائی صالح, تو رشتہ جوڑ کر اللہ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا, پروفٹ نے اپنے لوگوں سے کیا کہا, قال یا قومی, he said oh my nation, اے میری قوم. بھٹکے ہوئے اگر سمجھ رہے ہیں تو
بھائی مسلمان ایسے ہی سمجھتے ہیں نا عام طور پر, ہندو بھٹکے ہوئے, عیسائی بھٹکے ہوئے, ہم صرف وی آر اونلی دا رائٹلی گائیڈڈ پیپل. یہ ریئل سینیریو نہیں ہے, مطلب جو قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دور کے لوگوں کی یہ بات. وہ پروفٹ کیا کہہ رہے ہیں, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. اوکے, ہم ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں گے, اے میری قوم کے لوگوں پرمیشور کی اپاسنا کرو, اس کے علاوہ اور کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں ہے. یا قومی ایڈریس کیسے کر رہے ہیں, یا قومی. ٹھیک ہے, لوگ اگنورنٹ ہیں, لوگ بھٹکے ہوئے ہیں, ان کے پاس پیغمبر آئے, ابھی دعوت دینا شروع کیا, ان کو ستیہ کی طرف ان کو انوائٹ کرنا شروع کیا. کیا بول رہے ہیں, یا قومی, یا قومی بولے نا قرآن میں. اوکے, یہ ایک سٹیج ہے, لوگ بھٹکے ہوئے ہیں, پروفٹ ان کو ایڈریس کر رہا ہے, یا قومی, او مائی نیشن. پھر لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے بات سن لی, سمجھ میں آ گیا کہ ہاں ستیہ کی اور دھرم کی اور بلا رہے ہیں, مگر اگر مان لیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. انہوں نے نہیں مانا, انہوں نے انکار کیا. دے ریجیکٹڈ دا پروفٹ. سنیے قرآن میں کیا ہے, کذبت قوم نوح المرسلین. نوح کی قوم نے, نوح کون ہے یہ قرآن میں جس کا ذکر ہے, نوح ویوسوت منو, ہمارے ویوسوت منو. ہندوستان میں, بھارت میں یا پورے وشو میں بہت سارے منو ہوئے, اس میں سے 14 منو پرسدھ ہوئے, ویری فیمس ہوئے. اس میں سے ایک ہے ویوسوت منو, جن کے بارے میں ہماری ہندو قوم کہتی ہے ہم منو اور سپترشی کی سنتان ہیں. وہ کون سے منو ہے, ویوسوت منو, مہاجل پلاون والے منو. ان کا نام لے کر قرآن میں ہے, کذبت قوم نوح المرسلین. نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. تو جھٹلا دیا نا, پھر بھی کیا بول رہے ہیں, نوح کی قوم. کون بول رہے ہیں, گاڈ آلمائٹی, اللہ بول رہا ہے قرآن کے اندر. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون, جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں, کیا تم پرمیشور سے ڈرتے نہیں, اس کے دنڈ سے, اس کی سزا سے, اس کے عذاب سے تم ڈرتے نہیں. انی لکم رسول امین, میں تمہارے پاس رسول, پروفٹ, میسنجر بنا کر بھیجا گیا ہوں, اور میں امین ہوں, امانت دار ہوں. لوگوں نے جھٹلا دیا, تب بھی وہ کیا ہیں, وہ رسول کی قوم. اللہ کہہ رہا ہے یہ جھٹلانے والے آپ کی قوم ہے, نوح کی قوم. اوکے, ابھی بھی غیر قوم نہیں کہا. یہاں کیا کہتے ہیں, ادر نیشن کو غیر قوم. مسلمانوں میں بہت کامن آپ کو یہ ملے گا, غیر قوم. کون تھا, غیر قوم کا لڑکا, غیر قوم کی لڑکی. ارے یہ غیر قوم کیسا بولے, یہ ٹو نیشن تھیوری ہے اس کے پیچھے. قرآن نہیں دے رہا, قرآن کیا کہہ رہا ہے, انہوں نے جھٹلا دیا لیکن پھر بھی نوح کی قوم ہے, پروفٹ کی قوم ہے. اوکے, تھرڈ سٹیج, لوگوں نے جھٹلا دیا. اب جھٹلانے میں انہوں نے کیا کیا, ستیہ کی اور دھرم کی اور بلانے والے ایک مومن کو جب اس نے بلایا تو انہوں نے اس مومن کا آستک کا مرڈر کر دیا. اوکے, یعنی کانفلکٹ ہوا. پروفٹس آئے, پروفٹس نے انوائٹ کیا, لوگ نہیں سمجھ رہے تھے, نہیں سن رہے تھے, تو ایک مومن, ایک ایمان والا, ایک آستھا رکھنے, پرمیشور کو ماننے والا ایک عام آدمی آیا. آ کر اس نے اپنے لوگوں کو سمجھایا, کیوں پروفٹ سے کیوں تم جھگڑا کر رہے ہو, کیوں ان کی بات نہیں مان رہے ہو. لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے غصے میں آ کر اس کا مرڈر کر دیا. جیسے ہی مرڈر ہوا تو اس کا پھر ورنن, اس کا جو ذکر ہے قرآن میں, قیل ادخل الجنہ, اللہ نے اس سے کہا, جیسے اس کا مرڈر ہوا اللہ نے اس سے کہا اب تم سورگ میں پرویش کرو, جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ جنت میں چلا گیا. وہ اچھے لوگ جنت میں جائیں گے نا, وہ جنت میں چلا گیا. جیسے ہی جنت میں گیا اس نے کیا کہا, اس کا ڈائلاگ اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کیا. قالا, اس نے کہا, یا لیت قومی یعلمون, اے کاش کہ میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہو. Oh, would it be that my nation knew, کیا معلوم ہوتا, بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ میرے پرمیشور نے مجھے क्षमा کر دیا, میرے پاپ क्षमा کر دیے اور مجھے عزت والوں کے اندر شامل کر دیا. مرڈر ہونے کے باوجود وہ کیا کہہ رہا ہے, میری قوم کے لوگوں کو کاش معلوم ہو. مرڈر کے بعد بھی اس نے غیر قوم نہیں کہا. چوتھا سٹیج, لوگ
لڑنے کے لیے، یدھ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آ گئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں. اوکے، ایک جنگ ہے جنگ احد، سیکنڈ بیٹل، اوکے، جس میں پروفٹ محمد نے، اس میں اس طرح سے لڑائی ہوئی کہ پروفٹ محمد پر اٹیک ہو گیا اور آپ زخمی ہو گئے، فیس کے اوپر انجری آ گئی، کچھ دانت ٹوٹ گئے. آپ کو معلوم ہے اس موقع پر پروفٹ محمد نے کیا دعا کی؟ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. اے اوپر والے، اے میرے اللہ، میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ لوگ جانتے نہیں. میری قوم they have come to fight the battle and to kill him and the believers. وہ لڑ کر مار کر ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جب پروفٹ انجر ہوئے تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون. رب اغفر لی قومی. ایک اور نریشن میں دعا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، ربی اے میرے پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ نہیں جانتے. تبھی بھی کہہ رہے ہیں یہ میری قوم، مائی نیشن، ادر نیشن، غیر قوم نہیں کہہ رہے. پھر اس کے بعد میں ایک ففتھ سٹیج، لوگوں نے انکار کیا تو پھر پرمیشور کی اور سے عذاب آیا، دنڈ. اس دنیا میں اس دھرتی پر انہیں دنڈ دے کر جو پاپی ہوتے ہیں ان کا ناش کر دیا جاتا ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے. تو اس طرح ایک پیغمبر کی قوم کو سزا دی گئی. جب وہ سزا کا ذکر ہے قرآن میں، یہ 7:78 79 میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ and then an earthquake came upon them. زلزلہ آیا، بھوکمپ آیا. اوکے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو اس بھوکمپ کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں مرے کے مرے رہ گئے. They got crushed in the earthquake and they died. All the people who were fighting the prophet. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ. Then the prophet turned. Now he is going away from those people. اب وہ جا رہے ہیں کیونکہ ختم ہو گئے نا، ان کو دنڈ دے دیا گیا، ان کا ناش ہو گیا، مر گئے وہ. اب وہ پروفٹ جا رہے ہیں. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ. اور جاتے جاتے انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، او مائی نیشن، لقد ابلغتکم، میں نے تم کو بات پہنچا دی. I conveyed the message of Almighty God. لقد ابلغتکم رسالت ربی، اپنے رب کی جو ہدایت ہے، جو پیغام ہے، میں نے تم تک پہنچا دیا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری بڑی نصیحت کی. I tried to explain and convince you. I advised you. وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. But you did not like your advisors. تمہیں تمہارے نصیحت کرنے والے پسند نہیں آئے. And see, this is the result of that. ابھی بھی اب عذاب آ گیا نا، اللہ کا دنڈ آ گیا، تب بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایڈریس کیا ہے؟ غیر قوم ہے، ادر نیشن کہا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ یا قوم، او مائی نیشن، I communicated the message. I advised you, but you did not like your advisors. ہے نا؟ اور پھر آخری بات، on the day of judgment، نیائے دیوس، یعنی یہ جو دنیا ہے یہ اہلوک کہتے ہیں اسے، اور پھر اس کے بعد ایک جیون ہے پرلوک کہتے ہیں اسے، ہے نا؟ آخرت، عربی میں آخرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر رسول لوگوں کے خلاف شکایت کریں گے. کون؟ پروفٹ محمد شکایت کریں گے. کیا ہے؟ دیکھیے ان کی شکایت کے الفاظ، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور اس دن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں، he is complaining to God Almighty. یا ربی، او مائی لارڈ، ان قومی، indeed my nation، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، they completely disregarded the Quran. So he is complaining against the Muslims who disregarded the Quran, who did not follow the teachings of the Quran, but still his address is inna qawmi, indeed my nation. میری قوم نے قرآن کو جو ہے ٹھکرا دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا، اس کا مذاق بنا لیا تھا. Even on the day of judgment he is not saying to all those misguided, arrogant and evil people that they are another nation. ایک غیر قوم ہے بول کے قیامت کے دن بھی نہیں بول رہے، بلکہ وہاں پر بھی کیا بول رہے ہیں؟ میری قوم کے لوگوں نے قرآن کا مذاق اڑایا تھا، قرآن کو لائٹ لے لیا. The whole Quran advocates that
all the people regardless of your faith, and we are not different. یہ جو مثالیں ہیں قرآن کی, یہ تو لوگ انہوں نے پروفٹس کو جھٹلایا, انہوں نے انہیں پروفٹ کے خلاف میں جنگ کی ہے نا, یدھ کیا, ان کے بارے میں. ہمارا تو ویسا ہے بھی نہیں نا, مگر پرابلم یہ ہے کہ وی ڈونٹ نو. اب اتنی مطلب دوری آ گئی کہ معلوم ہی نہیں ہے ان کی آستھا کیا ہے نا, سناتن آستھا کیا ہے, ان کا میسج کیا تھا. اور یہ بات جان بوجھ کر یا پھر انجانے میں لوگ بھول جاتے ہیں کہ بھائی دس از اے ریمائنڈر. جو قرآن میں آیا ہے یہ تو ایک ریمائنڈر ہے. بار بار قرآن میں کہا گیا ان ھذہ تذکرہ, دس از نتھنگ بٹ اے ریمائنڈر. اور یہ کہا گیا ذالک الدین القیم, وہی سناتن دھرم, وہی تعلیم. ذالک الدین القیم, یہ کتنے بار قرآن میں آیا ہے. ذالک دیٹ, ٹرانسلیشن ذالک دیٹ. الدین, دین means way of life, dharm. Exact equivalent of deen is dharm. Al-Qayyim, Al-Qayyim means that which is completely straight without any interruption, جس کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹا, ٹھیک سیدھا دین. اور اس کو ہم سنسکرت میں کیا بولیں گے, سناتن. وہی سناتن. The people don't, right? And they keep, you know what you say, sowing the seeds of hatred, okay, and polarity. اور پھر یہ بات یعنی اس حوالے سے یہ بات کہ ارے دو قوم, ہم کبھی ایک قوم نہیں ہو سکتے, ہندو اور مسلمان, یا مسلمان اور غیر مسلم کبھی ایک قوم نہیں ہو سکتے. یہ اٹر نانسنس ہے, یہ اینٹی اسلامک اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اینٹی قرآنک اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اسے پبلکلی ڈس اون کرنا چاہیے ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو. اور پبلکلی اب تک اگر کہا ہے یا کم از کم ایون دل میں اگر سوچا ہے اپنے ہندو بھائیوں کو دیکھتے ہوئے کہ ارے یہ غیر قوم ہے, تو پھر معافی مانگنی چاہیے اپنی ہندو قوم سے کہ ہم انجانے میں, جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا مگر انجانے میں ہم آپ کو غیر قوم سمجھتے رہے, غیر قوم کہتے رہے. یہ ہم سے بڑی بھول ہو گئی ہے نا. اللہ سے بھی معافی مانگے, اپنی ہندو قوم سے بھی معافی مانگے. یہ اتحاد کی ایک بہترین بنیاد کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ I would thank this General Chief like of Army Asim Munir for like giving this statement. اگر وہ یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے تو ہمیں یہ صفائی پیش کرنے کا, یہ کلیئرٹی دینے کا موقع نہیں.